بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم احمد پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دیسی نیشنل دواخانہ۔ چند روز سے ایک بڑی ہی اہم خبر میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اور وہ خبر تو بہت بڑی نہیں تھی، لیکن ہماری میڈیا نے، ہمارے اخبارات نے، ہماری خبر رساں ایجنسیوں نے اس کو پہاڑ بنا دیا ہے، رائے کو پہاڑ بنا دیا ہے، اور بہت بڑا بنا کر اور بڑے ہی عجیب طریقے سے اس کو ہمارا میڈیا پیش کر رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ عمر گوتم اور مفتی جہانگیر قاسمی کو ہماری غازی آباد کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اسے ATS کے حوالے کر دیا ہے تاکہ مزید تحقیقات کی جائیں۔ دراصل معاملہ کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 17 اور 18 جون کو غازی آباد پولیس کی طرف سے عمر گوتم کو ایک کال آئی اور ان سے کہا کہ آپ تھانے تشریف لے آئیں۔ وہ بے دھڑک تھانے آ گئے۔ تھانے میں ان سے پوچھ گچھ کی گئی اور ان سے پتہ کیا گیا کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، آپ کا دائرہ کار کیا ہے۔ تو انہوں نے پورا کھل کر بتا دیا کہ میں ایک اس وقت مسلم ہوں اور میں غیر مسلم تھا، پہلے میں نے مذہب تبدیل کیا تھا، اور اب میرا کام یہ ہے کہ جو مسلم ہوتے ہیں، نئے مذہب میں آتے ہیں، میں ان کے قانونی جو کاغذات ہے، جو ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اس میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کل آئیں، اپنا پاسپورٹ لے کر آئیں، اپنے بینک کی تفصیلات لے کر آئیں۔ وہ پھر 19 تاریخ کو پولیس اسٹیشن آ گئے، بعض ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، اور اپنا پاسپورٹ پیش کیا اور اپنی بینک کی تفصیلات پیش کی۔ پولیس نے ان سے دن بھر پوچھ تاچھ کی۔ جب شام تک وہ تھانے سے باہر نہیں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی وہ عمر گوتم یہاں تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ وہ تو یہاں نہیں ہیں، انہیں تو یہاں سے کہیں بھیج دیا گیا ہے۔ 21 تاریخ کو انہیں غازی آباد سے لکھنؤ منتقل کر دیا گیا، اور پھر لکھنؤ ان کے خلاف رپورٹ درج ہوئی اور یہ کہا گیا کہ آپ کے خلاف شکایت ہے، لہٰذا آپ کے خلاف رپورٹ درج کی جاتی ہے، اور تقریباً 2 صفحوں کی ایک رپورٹ درج کی گئی اور آپ پر کئی الزامات لگائے گئے۔ ایک الزام تو یہ تھا کہ آپ بھولے بھالے غیر مسلموں کو، جو معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، کمزور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں دھرم پریورتن کراتے ہیں، انہیں اسلام میں داخل کراتے ہیں، ان پر زبردستی کرتے ہیں۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ آپ کے تعلق باہر کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا آتنکواد سنگھٹن ہیں، ان سے آپ کے تعلقات ہیں۔ تیسرا الزام یہ تھا کہ باہر کی تنظیموں سے آپ کی فنڈنگ ہوتی ہے اور باہر سے آپ کو اس لیے پیسہ دیا جاتا ہے کہ آپ ملک ہندوستان میں رہ کر یہاں کی بقا اور یہاں کی سالمیت کے لیے خطرہ بنے۔ یہ 3 بڑے الزامات آپ پر عائد کیے گئے اور پھر آپ کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اور جو ہماری تحقیق ایجنسیاں ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا، اور تقریباً آپ ہفتے یا 15 دن کی ریمانڈ پر ہیں۔ یہ 3 جو بڑے الزامات آپ پر لگائے گئے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور ہمارے باشعور ملک کے رہنے والے پڑھے لکھے لوگ، ہمارا باشعور اور باصلاحیت طبقہ جانتا ہے کہ ہمارا ملکی میڈیا جب بھی اسے کوئی موقع ملتا ہے وہ رائے کو پہاڑ بنا لیتا ہے، اور اسے ذرا سا ایک موقع ملنا چاہیے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرنے کا، زہر اگلنے کا۔ جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، مخصوص طبقے کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف طرح طرح کے الزامات عائد کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بالکل یہ ان لوگوں سے مل کر آئے ہیں اور انہیں پہلے سے علم تھا۔ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں بلکہ آپ پیچھے کافی زمانے سے دیکھیں، جب سے ہمارے ملک میں مغرب میڈیا نے کافی قوت حاصل کی ہے، ان کا ٹارگیٹ ہے، مخصوص طور سے ٹارگیٹ ان کا مسلمان ہیں۔ وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اپنے تیر و نشتر کا نشانہ بناتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ عمر گوتم یہ یو پی کے ایک گاؤں فتح پور کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور انٹر کی تعلیم آپ نے الہ آباد حاصل کی، اور پھر آپ نے BSc کی تعلیم نینی تال کالج سے حاصل کی۔ وہاں رہتے ہوئے آپ کو عجیب حادثہ پیش آیا، آپ کے پیر میں چوٹ لگی، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں تھا۔ آپ کے ایک دوست تھے جو مسلمان تھے اور بجنور کے رہنے والے تھے، انہوں نے آپ کی بڑی ہمدردی کی، آپ کا علاج کرایا، آپ کی تیمارداری کی۔ وہ آپ کو اپنی سائیکل پر لے کر ڈاکٹر کے یہاں جاتے تھے، مکمل طور سے آپ کا خیال رکھا۔ اس بات نے ان کے دل میں جگہ بنائی اور وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے ان کے ذریعے سے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور وہیں پر آپ تقریباً 20 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے، اور تب سے آپ نے اپنا مشن اور اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ جو لوگ دین اسلام سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں میں اسلام سے قریب کروں گا، اور اگر وہ دین اسلام میں آنا چاہتے ہیں تو قانونی طور سے ان کی مکمل کارروائی کرائی جائے گی اور انہیں مکمل قانونی تحفظ دیا جائے گا، اور قانون کے کاغذات تیار کرائے جائیں گے اور ان کے ڈاکومنٹس بنوائے جائیں گے۔
پھر آپ دہلی تشریف لے آئے، دہلی سے آپ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کیا، اور پھر آپ نے اوکھلا میں ایک اسلامک دعویٰ سینٹر کھولا اور وہاں آپ خدمت انجام دیتے رہے۔ تو ایک سیدھا سادہ سا انسان ہے جو ایک ملک کی سالمیت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں کی بقا کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس پر باہر سے کوئی فنڈنگ نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ تو ہمارے میڈیا کا ایک گویا کہ षड्यंत्र ہے کہ جب بھی اسے موقع ملتا ہے اور ذرا سا اس کو شوشہ مل جائے، وہ اس کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتی ہے اور اس کے خلاف طرح طرح کے ہنگامے کرتی ہے۔ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کا، آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا، طرح طرح کی خبریں میڈیا کے ذریعے آئی اور رائے کا پہاڑ بنایا گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد کبھی کورٹ کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا کہ نہیں، میڈیا کی باتیں غلط تھی اور میڈیا نے کچھ لوگوں کو بلی کا بکرا بنایا ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ تو میڈیا کا اپنا کام، مقصد یہ ہوتا ہے میڈیا کا کہ اس طرح کی چکنی چپڑی اور نمک مرچ لگا کر باتیں اگر پیش کی جائیں گی تو ہمارا چینل ترقی کرے گا، ہمیں پیسے کی فراوانی ہوگی، چاہے کسی کی زندگی چلی جائے، کسی کی جان کے لالے پڑ جائیں، کسی پر تہمتیں لگیں، الزامات عائد ہوں، لیکن ہماری میڈیا کو صرف اگر سروکار ہے تو اپنے پیسے سے اور اپنے چینل کو آگے بڑھانے سے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے ملک کے ذمہ دار اور باشعور طبقے سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے حالات میں آپ اپنی رائے دیں اور میدان میں آئیں، اور اگر واقعی ایسا ہے تو اس کی تحقیق کی جائے، اور اگر کوئی مجرم نکلتا ہے اور صحیح معنی میں اس کا جرم ثابت ہوتا ہے، زبردستی کا نہیں، تو پھر قانونی طور سے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خواہ طرح طرح کے الزامات عائد کرنا، فنڈنگ کا الزام لگانا، دہشت گرد ثابت کر دینا، کسی دہشت گرد تنظیم سے جوڑ دینا، یہ سراسر غلط ہے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اور ان پر لگام کسی جانی چاہیے، تاکہ وہ ہر کس و ناقص پر، ہر اچھے باشعور پڑھ لکھ کے طبقے پر اس طرح کا الزام نہ لگا سکے۔ اس طرح کی اور بھی خبریں انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں کو بھی اس سے جوڑیں اور دوسروں کو استفادے کا موقع عنایت کریں۔ اور اگر ہماری ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔